السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین، رمضان المبارک کی آج 17 تاریخ ہے، اور یہ بات آپ کے ذہن و فکر میں ہوگی کہ 17 رمضان یہ وہی تاریخ اسلام کی ناقابل فراموش تاریخ ہے کہ جس تاریخ کو اسلام و کفر کا سب سے پہلا معرکہ، یعنی سب سے پہلی جنگ بدر ہوئی تھی۔ یہ سن 2 ہجری میں کا واقعہ ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک اجمالی نقشہ تو کم سے کم ہر مسلمان کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، 40 برس کی عمر میں نبوت کا اعلان فرمایا، 53 برس تک کی عمر تک آپ مدینہ مکہ شریف کے اندر تشریف فرما رہے، یعنی مکہ شریف کا تبلیغ اسلام کا دور جو ہے وہ 13 سال کا ہے، اور 10 سال مدینہ شریف کے اندر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعد ہجرت قیام فرما رہے، اور 63 برس کی عمر شریف میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ نے جو ذمہ داری آپ کو دی تھی تبلیغ اسلام کی، اس کام کو مکمل فرما کر کے اور وصال فرما لیا۔ اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھیے کہ مکہ میں جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کا اعلان کیا، یوں مکہ والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی قدر کرتے تھے، صادق اور الامین کہتے تھے، اپنی قیمتی امانتیں آپ کو سپرد کر کے جاتے تھے، آپ کی سچائی، دیانتداری، تقوی، تقدس اور طہارت سارے مکہ والوں پر مسلم تھا۔ مگر جیسے ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو یہ کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، بس وہیں ہنگامہ مچ گیا کہ جن کے پاس ہر قبیلے کا خدا الگ، رات کا خدا الگ، دن کا خدا الگ، ہر چیز کا خدا الگ، جیسا کہ آج بھی مشرکوں کا ماحول ہے، ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو تبلیغ اسلام کا کام شروع کیا تو مظالم کے پہاڑ توڑ دیے ان لوگوں نے، آپ کے راہ میں کانٹے بچھائے گئے۔ جب آپ مسجد حرم الہی میں، مسجد الحرام میں آپ سجدہ کرتے خانہ کعبہ کے سامنے، تو عجیب طرح کی شرارتیں وہ لوگ کرتے، کبھی گلے میں رسی کا چادر کا پھندا ڈال دیتے، کبھی پشت انور پر لا کر کے اونٹ کی اوجڑی اٹھا کر کے لا کر کے رکھ دیتے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ جو اپنے سینے میں دعوت توحید و رسالت کا چراغ جلا چکے تھے، یعنی اسلام میں داخل ہو گئے تھے، ان پر بھی مظالم کی انتہا کر دی۔ چنانچہ سن 5 ہجری میں، 5 نبوی میں، ہجری تو ہجرت کے بعد شروع ہوتا ہے، نبوت کے 5ویں سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو مکہ چھوڑ کر کے اپنی جان کی حفاظت کے لیے ہجرت کرنے کی اجازت عطا فرما دی۔ وہ لوگ حبشہ چلے آئے، کچھ لوگ جو مدینے والے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر حج کے موقع پر بیعت کر چکے تھے، تو کچھ لوگوں نے پھر مدینہ جانا شروع کیا۔ مختصر یہ ہے کہ 53 برس کی عمر شریف میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ آنا پڑا۔ یہ
پورا وقت جو گزرا یہ صبر میں گزرا، پلٹ کر حملہ کرنے، جنگ کرنے، لڑائی کرنے کا اللہ کی طرف سے حکم آیا ہی نہیں تھا۔ اس لیے تمام صحابہ ظلم سہتے رہے، مصائب برداشت کرتے رہے۔ ایسا نہیں کہ ان میں بہادری نہیں تھی، وہ بہادری تو سب سے پہلے بدر کے میدان میں نظر آئی کہ وہ کتنے بہادر تھے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے کس قدر ان میں وارفتگی اور جذبہ اور شوق تھا۔ لیکن اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا، اس لیے سرکار بھی صبر فرماتے رہے۔ مختار کائنات ہو کر جن کے تصرفات کا یہ عالم کے انگلی کا اشارہ کریں وہ چاند دو ٹکڑے ہو جائے، درختوں کو اطاعت کے لیے حکم دے تو وہ جڑیں سمیٹ کر کے چلے آئے، یہ سارے اختیارات اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے، معجزات بھی، تصرفات بھی، اختیارات بھی، مگر اس کے باوجود جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا، نہ آپ نے خود جنگ کی، نہ کسی صحابی کو جنگ کرنے کا حکم دیا، بلکہ صبر ہی کرتے رہے۔ لیکن جب یہ صحابہ اکرام ہجرت کر کے مدینہ آ گئے جو مہاجر کہلائے، اور مدینے کے وہ مسلمان جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ آنے والے صحابہ کی جنہوں نے بے مثال خدمتیں کی، وہ انصار کہلائے۔ انصار کا مطلب مددگار، مہاجر کا مطلب اللہ کی رضا کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر جانے والے لوگ۔ تو یہ دو مقدس گروہ ہیں جماعت صحابہ کے، مہاجرین اور انصار، ان کا مرتبہ تمام صحابہ میں سب سے بلند و بالا ہے، اور پھر ان میں بھی فرق مراتب ہے۔ تو اب تک جو حکم تھا وہ صبر ہی کرنے کا تھا۔ پھر جب مکہ والوں نے دیکھا کہ مدینے میں ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے تو وہاں بھی سکون سے رہنے نہیں دیا، حتیٰ کہ قبیلہ انصار کا جو سردار تھا عبداللہ ابن ابی، جس کا دبدبہ مدینے کے اندر اتنا تھا کہ اسے وہاں کا بادشاہ چننے کی پوری تیاری کر لی تھی، اس کی تاج پوشی کی پوری تیاری تھی، مگر جیسے ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر کے مدینہ تشریف لائے تو وہ سارا منصوبہ خاک میں مل گیا۔ اب تو سب کے سب شمع رسالت کے پروانے بن چکے تھے، تو اس کے دل کے اندر بغض کی آگ بھڑک اٹھی، اور وہ ادھر مکہ کے دشمنان رسول سے مل لیا، اور مل کر کے انہوں نے بہت ساری شرارتیں کرنے کی اسکیم بنائی۔ ادھر مکہ کے کچھ لٹیرے آتے تھے اور مدینے میں آ کر لوٹ مار کر کے چراگاہوں سے اونٹوں کو ہانک کر کے لے جاتے، یعنی یہاں بھی سکون سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے فرما برداروں کو رہنے نہیں دیا۔ تو اب یہاں سے تاریخ کا ایک دوسرا چیپٹر شروع ہوتا ہے کہ ہجرت کے دوسرے سال صفر کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاد کا حکم نازل فرما دیا، اور حکم فرما دیا کہ جو تم سے لڑیں تم بھی ان سے لڑو۔ تب پھر مسلمانوں نے اپنی دفاعی تیاری کی، اور سب سے پہلا ٹکراؤ جو ہوا جنگ کی صورت میں وہ بدر کی لڑائی تھی۔ اس سے ان لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے جو یہ ناپاک پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اسلام تو تلوار سے پھیلا ہے، اسلام لڑائیوں سے پھیلا ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑاکو بنا دیا، جنگجو بنا دیا، اور لڑتے لڑتے جو ہے اسی طرح سے انہوں نے دنیا کے اوپر اپنا قبضہ جمایا۔ آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور تبلیغ اسلام کے جو 23 برس ہیں، ان 23 برس میں مکی زندگی 13 برس اور 2 سال اور جوڑ دیجئے تو 13 اور 2 15 سال تک صرف صبر صبر صبر، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اسلام جب شروع ہوا تو تلوار کس کے ہاتھ میں تھی؟ دشمنوں کے ہاتھ میں تھی۔ ظلم کس کی طرف سے تھا؟ مخالفین کی طرف سے تھا۔ تو یہ پروپیگنڈا کرنا کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، یہ بالکل آنکھوں میں دھول جھونکنا ہے اور تاریخی حقائق کا صراحتاً انکار کرنا ہے۔ بہرحال بدر کی لڑائی کا سبب کیا بنا اس کا ایک تھوڑا سا نقشہ آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ اب تفصیلی بیان کا یہاں موقع بھی نہیں ہے، وہ تو جب سیرت پاک پر بیان ہوتے ہیں تب تفصیلی حالات بیان کیے جاتے ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ جب مدینے والوں کو یعنی انصار کو، مہاجرین کو، یعنی فرزندان توحید و رسالت کو جب مدینے میں بھی چین سے نہیں رہنے دیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو
اب معاملہ اس طرح سے دبنے والا نہیں ہے۔ مکہ والوں کا گزر بسر ہے، سیریا سے بزنس کرتے تھے، ملک شام سے تجارت، وہی ان کا کاروبار تھا۔ مکہ میں نہ باغات ہے، نہ وہاں کھیتی ہے، نہ وہاں فصلیں ہوتی ہیں۔ مکہ والے صرف تجارت ہی پر ان کا گزر بسر تھا، اور ان کے تجارتی قافلے مدینے کے قریب سے ہو کر کے گزرا کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ ابو سفیان ایک بہت بڑا قیمتی تاجرانہ قافلہ لے کر کے ادھر سے گزرنے والا ہے، تو کیوں نہیں ہم اس کی آرتھک استھتی کو ڈاؤن کرنے کے لیے اس کے قافلے سے ٹکرا لیتے ہیں، اس کے قافلے پر حملہ کر دیتے ہیں، کیونکہ ادھر مسلمانوں کے پاس اتنی فوجی طاقت بھی نہیں تھی، ان کے پاس تو بدن چھپانے کے لیے، ستر پوشی کے لیے کپڑے بھی نہ تھے، یہ تو سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر کے آئے تھے۔ تو جب اس طرح سے انہیں لگے گا کہ اب ہمارے آرتھک حالات کے اوپر ہماری معیشت داؤ پر لگ رہی ہے، تو پھر مجبور ہو کر کے وہ ہم سے سمجھوتا کر لیں گے، اور جب سمجھوتا ہو جائے گا تو امن قائم ہو جائے گا، نہ تم ہم پر حملہ کرو نہ ہم تم پر حملہ کریں۔ اس مصلحت کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں ایمان والوں کو آواز دی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسے ہی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات کا اعلان فرمایا تو مدینے کے انصار نے، مکہ کے مہاجرین نے جو مکہ سے آئے تھے، انہوں نے بڑی جوشیلی تقریری کی کہ یا رسول اللہ آپ تو صرف حکم فرمائیں، جہاں چاہیں ہم چلے جائیں گے، بڑی بڑی طاقتوں سے ٹکرا جائیں گے۔ مگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ والوں کا رخ جاننا چاہا کہ مدینے والے کیا چاہتے ہیں، اس لیے کہ جب آپ مدینہ تشریف لائے تھے تو ان سے یہ سمجھوتا ہوا تھا کہ کوئی اگر مدینے پر حملہ کرے گا تو ہم پوری طرح سے آپ کا ساتھ دیں گے، پوری طرح سے جان مان تن من دھن سے لڑیں گے۔ مگر مسئلہ یہاں مدینے کا نہیں، مدینے سے باہر جا کر کے ٹکراؤ کا تھا، اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کا رخ جاننا چاہتے تھے۔ تو جب یہ میٹنگ چل رہی تھی تو مدینے میں دو قبیلے تھے، قبیلہ اوس ایک خزرج، ایک قبیلے کا سردار اٹھا اور اٹھ کر کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری رائے جاننا چاہتے ہیں کہ ہماری کیا رائے ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا، آپ کے ہاتھوں پر بیعت کی، اب ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ آپ کہاں لے جا رہے ہیں، کدھر لے جا رہے ہیں، کس کام کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حافظ جالندری نے اس کو اپنے منظوم انداز میں یوں کہا ہے، معاذ اللہ یہ شیوا ہی نہیں ہے با وفاؤں کا، پیا ہے دودھ ہم نے غیرت والی ماؤں کا، نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو غرق کر دے نعرہ اللہ اکبر میں، ہمارا مرنا جینا آپ کے احکام پر ہوگا، کسی میدان میں ہو خاتمہ اسلام پر ہوگا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری رائے مت جانیے، آپ تو اپنا فرمان ہمارے اوپر جاری فرما دیجیے، ہم بالکل اس کی تعمیل کے لیے تیار ہیں۔ دوسرے سردار نے اٹھ کر کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے نہیں ہیں کہ جنہوں نے جب جنگ کی باری آئی تو یہ کہہ دیا تھا کہ جاؤ تم جاؤ تمہارا خدا لڑے، ہم کیوں لڑنے کے لیے جائیں گے، ہم تو یہی بیٹھے رہیں گے، بلکہ آپ ہمیں حکم دیں تو ہم پہاڑ کی چوٹیوں پر چڑھ کر ہی بھی لڑیں گے، اگر آپ ہمیں حکم دیں تو سمندر کی گہرائیوں میں جا کر کے لڑیں، اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ہم بڑی بڑی طاقتوں سے ٹکرا جائیں۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک اٹھا جب مہاجرین کے جذبات کے ساتھ ساتھ انصار کا بھی یہ جذبہ پایا گیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے سر و سامانی کے عالم میں نکلنے کا حکم دے دیا۔ اب صرف 313 افراد، اسلحہ، رسد اور جنگی تیاری کا یہ عالم تھا کہ ایک شاعر نے اس کو منظوم انداز میں کہا ہے کہ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، یہ پہلا جیش تھا دنیا میں اسلامی افواج الہی کا، یہ پہلا جیش تھا، جیش کہتے ہیں لشکر کو، یہ پہلا جیش تھا دنیا میں افواج الہی کا جسے اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا۔ پیروں میں جوتے بھی صحیح نہیں، ستر چھپانے کے لیے کپڑے نہیں، اسلحہ تو بہت دور کی بات، نکل پڑے۔ ابو سفیان کے جاسوس بھی کام کر رہے تھے۔ یہ ابو سفیان کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ ابو سفیان بنو امیہ کے سرداروں میں سے ہے، بنی امیہ کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، مکہ کے سرداروں میں سے ہے۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی ٹکر لی،
لیکن فتح مکہ کے بعد کلمہ پڑھ کر کے صحابیت میں شامل ہو گئے۔ اب جب بھی ابو سفیان کا نام لیا جائے گا تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ہی کہا جائے گا، کیونکہ اسلام پچھلی تمام خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کرنے اور ایمان لانے کے بعد وہ صحابیت سے سرفراز ہو گئے۔ یہاں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ فتنے آج کل مسلمانوں میں بہت زیادہ چل رہے ہیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ کی والدہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ سب صحابیت سے مشرف ہوئے۔ اور میں بارہا عرض کرتا ہوں کہ کوئی کتنا ہی بڑا ولی ہو جائے، قطب ہو جائے، ابدال ہو جائے، قطب الاقطاب ہو جائے، مگر ایک صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ آج کل یہ فتنہ بڑی تیزی سے چل رہا ہے کہ صحابہ کرام کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کی بارگاہ میں گستاخیاں اور بے ادبیاں کی جا رہی ہے، اور محبت اہل بیت کا دعویٰ کیا جا رہا۔ تو یہ شیعہ فرقہ بڑا پرانا ہے، جو اسلام کا دشمن فرقہ ہے، اسلامی عقائد کو اس نے بہت بگاڑا، مگر ہمارے یہاں جو ہے بس وہ محبت اہل بیت کا ایک ایسا میٹھا زہر پلایا جا رہا ہے۔ جب اہل بیت کی محبت فرض ہے، مسلمانوں پر کرتے ہیں محبت، مگر اس محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان جانثاران اسلام صحابہ کرام کی بارگاہ میں گستاخیاں کی جائیں، بے ادبیاں کی جائیں، ان کے اوپر الزام لگائے جائیں۔ اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھیں کہ ابو سفیان کا یہ رول کب تھا؟ جب وہ اسلام نہیں لائے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو پہلا لشکر جو نکلا، وہ ٹکراؤ ہونا تھا کس سے؟ ابو سفیان ہی سے ہونا تھا۔ ابو سفیان بھی بڑا چالاک آدمی تھا، اس نے اپنے چاروں طرف جاسوس چھوڑ رکھے تھے۔ جب اسے پتہ لگا کہ مدینے والے ہم سے ٹکرانا چاہتے ہیں، تو اس نے فوراً مکہ میں یہ خبر پہنچا دی کہ دیکھو تمہارا قافلہ جس میں کافی مال لدا ہوا ہے وہ سارا خطرے میں ہے، اور مدینے والوں نے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حملے کی تیاری کر لی۔ بس یہ سننا تھا کہ مکہ کے اندر آگ لگ گئی، اور ہر طرف جوش انتقام اور جنگ کا جوش بھڑک اٹھا۔ سارے سردار اکٹھے ہو گئے، بڑے بڑے چندے دیے، خوب اپنا مال جسم جان سب کچھ جھونکنے کے لیے تیار، 1000 کی فوج لے کر کے ادھر مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابو سفیان نے بڑی چالاکی سے راستہ بدلا، اور بدل کر کے ساحل سمندر سے نکل کر کے اپنے قافلے کو بچا کر لے جانے میں وہ کامیاب ہو گیا۔ اور یہ خبر بھیج دی کہ مجھے معلوم ہوا ہے، ایک لیٹر بھیجا اس نے، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ لوگ پوری تیاری کے ساتھ نکل چکے ہوں گے، لیکن اب جنگ ٹل چکی ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، قافلہ تمہارا بالکل سیف ہے اور مکہ پہنچنے والا ہے۔ تو ماحول کچھ ٹھنڈا پڑتا، مگر ابو جہل جیسا جاہل مطلق، جاہلوں کا سردار، اس نے بھڑکایا کہ ارے یہی تو موقع ہے، آج ہم اتنی بڑی تیاری سے نکلے ہیں، اور اتنا بڑا سرمایہ اور اتنی دولت اور اتنا رسد اور اتنے اسلحہ لے کر کے نکلے ہیں کہ ہم تو مدینہ بدر کے میدان میں جائیں گے، وہاں اگر یہ ہمت بھی نہیں کر پائیں گے ہمارے سامنے آنے کی، اور وہاں خوب رنگ رلیاں منائیں گے، خوب جانور ذبح کریں گے، کھائیں گے، شرابیں پیئیں گے، ناچیں گے، کودیں گے، اور اسی دھاک بٹھا کر کے آئیں گے کہ دوبارہ یہ ہمارے سامنے اٹھ کر کے کھڑا ہونے کی ہمت بھی نہیں کریں گے۔ چنانچہ وہ بدر کے میدان میں 1000 کی فوج لے کر کے آ گیا، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی رمضان کی 12 تاریخ کو روانہ ہوئے، اور بدر کے میدان میں 16 تاریخ کو آپ بھی قیام پذیر ہو گئے۔ حضرات، جنگ کے تفصیلی حالات بیان کرنے کے لیے وقت چاہیے۔ بدر کی سرزمین پر مسلمانوں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا وہ کردار پیش کیا کہ اپنا سب کچھ لٹانا ہی انہوں نے اپنی زندگی کی معراج سمجھ لی۔ اس لیے رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی جب تم بہت کم تعداد میں تھے۔ اذلہ کا مطلب بہت کمزور بھی تھے، کم تعداد کے اندر بھی تھے۔ اب بہت سارے اس وقت کے مناظر ہیں کہ جن کو بیان کرنے کے لیے تو تفصیلی وقت چاہیے۔ ان 313 نے جن کے پاس بے سر و سامانی کا عالم ہونے کے باوجود بدر کے میدان کے اندر ایسی مجاہدانہ سرفروشیاں دکھائی کہ جنگ کا رزلٹ یہ رہا کہ 313 بے سر و سامانی کا عالم، ادھر 1000، لیکن عالم یہ ہوا کہ 70 کفار قتل کر دیے گئے اور 70 بھاگتے بھاگتے پکڑ کر قیدی بنا لیے گئے،
اور ادھر جو 313 آئے تھے ان میں سے صرف 14 شہید ہوئے، جن میں 8 انصار تھے اور 6 مجاہدین تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، مسلمانوں نے جب سب کچھ خدا اور اس کے رسول پر لٹانے کا جذبہ دل میں پیدا کر لیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے غیب سے ان کی ایسی مدد فرمائی، فرماتا ہے یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصوبین، میں نے 5000 فوج کی فرشتوں کی فوج بھیج کر کے تمہاری مدد فرمائی۔ ایک آیت میں 3000 کا بھی تذکرہ ہے، پہلے 3000 اتری پھر 5000۔ یہ فوج کسی کو نظر نہیں آتی تھی مگر ان کے ضرب و حرب کے اسباب صاف نظر آتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، فتح مبین نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا بوسہ دیا، اور اس کے بعد کفار قریش کی جو کمر ٹوٹی تو وہ جب بھی ٹکرائے، جب بھی ذلیل ہوئے۔ حضرات، تو پتہ یہ چلا کہ فتح و کامرانی جو ہے وہ اسلحہ کی بنیاد پر نہیں ملتی ہے، طاقت کی بنیاد پر نہیں ملتی ہے۔ فتح و کامرانی اگر ملتی ہے تو اللہ کی رضا جوئی سے ملا کرتی ہے۔ جب بے سر و سامانی کے عالم میں نکلے اور سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹانے کا جذبہ پیدا کیا تو بدر کی سرزمین نے ہمیشہ کے لیے تاریخ لکھ دی کہ اگر فتح و کامرانی چاہتے ہو تو حق کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ ڈٹ جاؤ۔ اگر تم کم تعداد میں ہو، بے سر و سامانی کے عالم میں ہو، تمہارے پاس اسلحہ نہیں ہے، تمہارے پاس طاقت نہیں ہے، مگر اللہ کی رضا اور مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ ہے، تو بدر کی تاریخ یہ پیغام دے رہی ہے کہ فتح مبین تمہارے ہی لیے ہے، تمہارے ہی قدموں کا بوسہ دے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سچائی یہی ہے کہ آج بھی ہم حق پر گامزن ہو جائیں، ورنہ آج دنیا میں مسلمانوں کے پاس کیا نہیں ہے۔ کتنے ہیں مسلم ممالک مگر سب رقص ابلیس میں لگے ہوئے ہیں، لذت اور عیاشیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، آخرت کو بھلا کر کے دنیا کے رنگ رلیاں منانا اور عیاشیاں کرنا ہی انہوں نے اپنا مقصد بنا رکھا ہے۔ سب کچھ ہوتے ہوئے آج ذلیل ہیں۔ یہود و نصارہ کو اللہ نے ان پر ایسا مسلط کر دیا ہے، اور کفار و مشرکین کو، کہ یہ ہر جگہ ذلیل ہو رہے ہیں، ہر جگہ ذلیل ہو رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رب تعالیٰ کا صاف فرمان ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، نہ سستی کرو نہ غم کھاؤ، تم ہی اعلیٰ ہو، تم ہی سب سے بلند ہو، تم ہی سربلند ہو۔ ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ تو پتہ یہ چلا سب کچھ ہے مگر اس زمانے میں ایمان نہیں ہے، نام کا ایمان، نام کا مسلمان خالی بس۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم سچے اور پکے مسلمان بنے۔ تو یہ بدر کی تاریخ، لوگ کہتے ہیں شہدائے بدر، لیکن کہنا چاہیے اصحاب بدر، کیونکہ شہید تو 14 ہی ہوئے تھے نا، اصحاب بدر 313 تھے، اور اصحاب بدر جو ہے وہ سارے فضیلت والے ہیں، جو شہید ہوئے وہ بھی اور جو زندہ سلامت لوٹے وہ بھی۔ اس کا مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے، اتنا بلند و بالا ہے کہ بار بار میں ان جملوں کو دہراتا ہوں، سب سے بڑا مرتبہ کن کا ہے؟ خلفائے راشدین کا۔ یہ صحابہ میں سب سے اونچے مرتبے والے، اور ان خلفائے راشدین میں سب سے افضل، اعلیٰ، اتقیٰ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ ہے، پھر جناب فاروق اعظم، پھر حضرت عثمان غنی، پھر مولائے کائنات، پھر اس کے بعد عشرہ مبشرہ۔ اب عشرہ مبشرہ وہ 10 ہیں، ان میں یہ چاروں بھی شامل ہیں، یہ چاروں اس میں بھی شامل ہیں، یعنی 10 وہ جن کو سرکار نے نام لے کر کے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی تھی۔ پھر اس کے بعد اصحاب بدر کا مرتبہ ہے، یہ چاروں اس میں بھی شامل ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے میدان میں نہیں آئے تھے، اس لیے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان تم اس کی تیمارداری میں گھر ہی پر رہو گے، اور جب قاصد خوشخبری لے کر کے آیا بدر کی فتح کی تو اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا، ان کی دفن کی تیاری ہو رہی تھی، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان تم بھی بدر میں شامل ہو، اس لیے کہ تم میرے حکم سے یہاں رکے تھے۔ تو حضرت عثمان غنی بھی بدری صحابہ میں شامل ہوتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے ان کو بھی حصہ عطا فرمایا۔ تو یہ 313 نام بڑے متبرک نام ہیں، ان کے نام کا اگر کوئی برکت کے طور پر ان کو پڑھ بھی لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ تو
اصحاب بدر کے بعد مرتبہ ہے اصحاب احد کا، جو 1 سال بعد پھر دوسری جنگ ہوئی جس میں 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے، اور اس میں بہت نقصان بھی مسلمانوں کو اٹھانا پڑا، حالانکہ فتح نہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی نہ کفار کے ہاتھ میں آئی، لیکن ذرا سی چوک میں ایک بہت بڑا نقصان ہو گیا تھا۔ تو ان کا مرتبہ اصحاب بدر کے بعد اصحاب احد کا مرتبہ ہے، ان میں بھی یہ چاروں شامل ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اصحاب بیعت الرضوان کا مرتبہ ہے کہ جنہوں نے حدیبیہ کے میدان میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اس بات کا عہد لیا تھا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی اطاعت میں سب کچھ اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ اور پھر اس کے بعد تمام صحابہ کرام وہ سب بڑی عظمت والے، بڑی شان والے ہیں۔ ایک فتنہ جو آج چل رہا ہے، علی 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 علی، گائکوں نے، قوالوں نے، شاعروں نے اسٹیجوں پر یہ ایک ایسا فتنہ بڑھا دیا ہے شیعت کی حوصلہ افزائی سے، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ شیعہ دھرم، رافضی دھرم ایک بہت پرانا فتنہ اور بہت پرانا فرقہ ہے، یہ جن کے عقائد اتنے گندے ہیں کہ وہ حضرت علی کو صحابہ سے بھی افضل بتاتے ہیں، پھر بتاتے بتاتے حضور کے علاوہ جتنے نبی ان سے بھی افضل بتا دیتے ہیں، پھر وہاں سے آگے بڑھتے ہیں تو حضرت علی کو خدا بھی بتا دیتے ہیں۔ یہاں تک ان کے ذاکرین نے بکواس کر رکھی ہے کہ وہ خدا کو بھی حضرت علی نے پیدا کیا۔ توبہ نعوذ باللہ، صدوار نعوذ باللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اتنے گندے عقیدے، لوگ یہ سب سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ کہ محبت اہل بیت میں ان کو ڈھول بجانے میں مزہ آتا ہے، محبت اہل بیت میں پٹاخے پھوڑنے میں مزہ آتا ہے، ناچنے کودنے میں مزہ آتا ہے۔ یعنی اسلام انہوں نے کودنے، پھاندنے، ناچنے، ڈرامے کرنے، شرارتیں کرنے، منورنجن کرنے کا نام بنا ڈالا۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام وہ ہے جو رب کا فرمان ہے، اسلام وہ ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہے، اور اسلام وہ ہے جو صحابہ کی تعلیمات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے، ایمان ہی پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ تو آج 17 تاریخ کو اگر آپ ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب کریں، کچھ نیکیاں کر کے، صدقات کر کے، خیرات کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے، تو انشاءاللہ العزیز اس کی برکتیں ملیں گی، اور ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ سے دین پر استقامت مانگے کہ مولا اس ہوش ربا طوفان میں جبکہ ہر طرف سے اسلام اور مسلمانوں پر یلغار ہے، اصحاب بدر کا صدقہ تو ہمیں ہر جگہ کامیابی بھی عطا فرما اور ہمیں دین پر استقامت عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر